العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. محترم سامعین، آج کا ہمارا خطبہ جمعہ نہایت ہی آپ کی توجہ کا طالب ہے. وہ اس لیے کہ آج ہم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ یہ بیان کریں گے کہ نیکی تو ہم کرتے ہیں، جتنی اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے اپنی کوشش کے ساتھ، مالک کی توفیق کے ساتھ گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہ نیکی ہماری قائم بھی رہتی ہے یا نہیں رہتی. کوئی ایسی غلطی ہم کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نیکی ضائع اور برباد ہو جاتی ہے یا اس کا اجر کم ہو جاتا ہے. مطلب ہماری نیکی کا حسن کیا ہے؟ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، اس نیکی کا حسن کیا ہو؟ ہم میں سے ہر وہ بندہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے اور اپنے آپ کو خوش قسمت بھی سمجھے جو شرک سے بچا ہوا ہے، بدعات سے بچا ہوا ہے، رب کی توحید کو اس نے اپنایا ہوا ہے اور توحید کے ساتھ وہ اتباع رسول بھی کرتا ہے. وہ خوش قسمت آدمی. اور وہ بندہ جو نیکی تو کرتا ہے لیکن اس کی نیکی سوشل میڈیا، اخبارات، الیکٹرانک میڈیا یا اب اس کی زبان کوئی ایسا جملہ بولتی ہے کہ اس کی نیکی ضائع اور برباد ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین. فرمایا اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ
گرہ ازاری کے ساتھ، وہ خفیہ اور پوشیدہ طور پر، مخفی طور پر چھپ کر اپنے رب کو پکارو، اس سے دعائیں کرو۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا انہ لا یحب المعتدین، تمہارا رب حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کون حد سے بڑھنے والے؟ اپنے آپ کو صوفی کہنے والے ہر وقت ذکر الہی میں لگے رہیں، اپنا گھر بار بیوی بچوں کی کوئی فکر نہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہری طور پہ صدقہ کرو تو اچھا ہے تمہارے، اور فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس کو پوشیدہ کرو تو وہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تم پوشیدہ صدقہ کرو گے اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ رب العزت جو تم کرتے ہو نا ان سب کی خبر رکھنے والا۔ اس لحاظ سے ہمیں اپنی نیکی کی حفاظت کرنا اس دور میں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہو گئی۔ نیک عمل کی بنیاد دو چیزوں میں، ایک اخلاص اور دوسری اتباع۔ انسان کے دل کے اندر اخلاص ہو پھر اس کا نیک عمل قابل قبول ہے۔ دوسری بات کہ وہ اتباع رسول ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی اتباع نہیں، جتنا مرضی اخلاص ہو اس کا، جتنی مرضی اس کی نیت صاف ہو، وہ عمل قابل قبول نہیں۔ اگر اخلاص ہے اتباع نہیں تو پھر بھی عمل قابل قبول نہیں، اگر اتباع ہے اخلاص نہیں پھر بھی عمل قابل قبول۔ آج ہم اتباع پہ بات نہیں کریں گے، صرف اخلاص پہ بات کریں۔ اخلاص بھی کیسا ہو کہ صرف اپنی نیکیوں کو چھپا کے کرے، اپنی نیکیوں کو چھپا کے کرے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، سب سے پہلی چیز فرضی نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ہم نفلی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اس نفلی نماز میں سب سے افضل جو نفلی نماز ہے وہ نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد ہے۔ تہجد کی نماز اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی وہ تہجد کی نماز اس وقت ضائع اور برباد ہو جائے گی جب وہ لوگوں کو بتاتا پھرے گا کہ میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، نمود و نمائش آ جائے گی۔ اس چیز سے بچنا ہے بس۔ اگر نیکی کا حسن چاہتے ہو، اعمال کی قبولیت چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ رَبُّكَ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ کے نبی کو مقام محمود کی بات، مقام محمود دینے کی بات آئی، فرمایا رات کو اس کے تہجد کی نماز پڑھا، وہ آپ کے لیے نفلی نماز ہو، اور قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود دے۔ ہم اس نماز کو اگر پڑھتے ہیں نفلی نماز تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مخفی رکھیں۔ کوئی بھی نفلی نماز ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مرد کی نفلی نماز گھر میں افضل ہے مسجد سے۔ اگر گھر میں کوئی بندہ سنتے پڑھ کے آتا ہے، جا کے گھر میں پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ یہاں سے پڑھ کے جا رہا، راستے میں کوئی میرا جناب السلام علیکم کیا حال، کہتے یار میں سنتا پڑھنی ہے، میں جا کے پڑھ۔ وجہ کیا بتانا چاہتا ہے کہ میں سنتے گھر جا کے پڑھتا ہوں۔ اپنا عمل برباد نہ کریں دکھلاوا اور ریاکاری کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے، مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو سلسلہ حدیث صحیحہ میں لکھا ہے۔ فرمایا جو بندہ علیحدگی کے اندر 2 نفل پڑھتا ہے نا، علیحدگی میں نفل نماز 2 نفل پڑھ لیتا ہے علیحدگی میں، اکیلا ہو،
فرمایا اللہ کے علاوہ اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں، اللہ رب العزت اس کو 25 نفلوں کا ثواب دیتا۔ یہ ہے نیکی کا حسن، چھپ کے عمل کریں، لوگوں کو دکھائے نہ، ظاہر نہ کریں، یہ ہے اس کا عمل۔ کہ 2 نفل بندہ پڑھے چھپ کے، اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا کوئی نہیں، فرمایا 25 نفلوں کا ثواب۔ بندہ نے چھپ کے 2 نفل پڑھے، اللہ رب العزت اس کو 25 نفلوں کا ثواب دینا چاہتے ہیں، اور وہ باہر آ کے لوگوں کو اشارے کنائے میں بھی اگر بتائے گا تو پھر وہ نفل اس کا تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پتہ چل گیا، اجر نہیں ملے گا۔ اشارہ کنایا بھی نہیں کرنا۔ دوسری چیز، روزے کا حسن۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، اور روزہ کوئی بھی عبادت ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، لیکن حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ کیوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کیوں؟ ایسی مخفی عبادت ہے جس کا اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کھاتا ہے، یہ پیتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، لوگوں سے چھپ کے کھائے پیے، کسی کو نہیں پتہ، اللہ کو صرف پتہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں روزہ میرے لیے، اس کا اجر بھی میں ہوں۔ سنن نسائی کے اندر جس کا حاشیہ عطاء اللہ بجانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، انہوں نے یہ حدیث ایک صفحے پہ اوپر 9 یا 10 مرتبہ لے کر آئے، اور ہر مرتبہ اس کا علیحدہ مفہوم ہے۔ الصوم لی وانا اجزی، اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے، فرضی روزے رکھتے ہیں، آنے والے ہیں پتہ لگ جائے گا۔ اگر نفلی کو بندہ روزہ رکھتا ہے سوموار یا جمعرات، ایام 20 کے روزہ رکھتا ہے 13، 14 اور 15 تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ لوگوں کو کہہ دے جناب آپ کی سوموار والے دن دعوت ہے، نہیں بھائی میں آگے روزہ رکھنا ہوں 10، کیوں بتانے کی ضرورت ہے؟ اس دن چھوڑ لو روزہ، نفلی روزہ ہے، کوئی بات نہیں، پھر رکھ لو۔ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ یار میں روزہ رکھتا ہوں؟ تیسرا، ذکر کا حسن کیا ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے الوابل السجب، ان کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے 100 کے قریب ذکر کے فائدے لکھے ہیں، 100 کے قریب ذکر الہی کے فائدے لکھے ہیں۔ ہر بندہ ذکر کرتا ہے، نماز کے بعد یہ اذکار لگے ہوئے ہیں، ادھر نماز کے بعد کے مصنون اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار بھی۔ میں یقین کرے خوشی ہوتی ہے، کچھ ہمارے نمازی بیٹھ کے یہ پڑھ کے جاتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی ابھی بھی عادت ویسی ہے، چلو ساری زندگی نہیں پڑھے، ایک علیحدہ بات اب تو سامنے لکھے ہوئے ہیں، نہیں پتہ چلتا، بندہ پوچھ ہی لیتا ہے، پوچھ کے یاد کر لے اس کو، لیکن پھر بھی ان کی یہی عادت ہے، سلام پھرتا ہے، پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب تو تھوڑی سی بے طلب پہ باہر نکلی ایسی۔ لیکن ذکر الہی ایسا کہ انسان اکیلا ہو ذکر الہی کرے تو پھر اس کو کیا اجر ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ، فرمایا جو ذکر کرے اللہ رب العزت کا علیحدگی میں بیٹھا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں، فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ یہ نیکی کا حسن ہے کہ کوئی بھی نیک عمل چھپ کے کرنا چاہیے، اس میں اخفا ہو، لوگوں کو نہ بتایا جائے۔ پہلے ہوتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال۔ چھوٹا سا کوئی کام کرنے دیا کسی کا، ساتھ ہی فیس بک پہ پوری تشہیر۔ نیکی کا حسن یہ ہے کہ اس کو چھپ کے کیا جائے۔ اس کے بعد دعا کا حسن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی، یہ میں نے پہلے بھی آیت پڑھی، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب سے دعا کرو گریہ زاری عاجزی کے ساتھ اور چھپ کر، کیونکہ دعا ہر انسان اکثر کرتا رہتا ہے، اس وجہ سے اس میں 3 باتیں یاد رکھیں۔ کچھ ایسے لوگ نماز تہجد بھی پڑھتے ہیں، حرام سے بھی بچتے ہیں، 5 وقت کے نمازی بھی ہوتے ہیں،
کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ اس کی 3 وجہ ہوتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کی توجہ نہیں ہوتی. وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، قل هو اللہ احد، اس نے اللہ رب العزت کی تعریف میں پڑھا ہے. شروع میں اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنے کے لیے اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، لیکن اس کو اس کا ترجمہ نہیں آتا. اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ایسے بھی دیکھ رہا ہے، ایسے بھی دیکھ رہا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو پتہ نہیں اس کا ترجمہ کیا ہے. اس کی توجہ نہیں ہے دعا کے اندر. اس وجہ سے. دوسری وجہ اس کو یقین نہیں اپنے رب میں. پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگے. اس کا یہ جملہ جو آپ نے اکثر سنا ہوگا، یار کی کریے، اور عام طور پر بڑی بچی دا پر اپنا حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، اللہ کو دعاواں بھی بڑی کتنے پر قبول نہیں ہوئی ہیں. یہ یقین نہ ہونے کی نشانی. یقین ہو تو اللہ کے نبی کی حدیث یاد رکھا کریں جب بھی دعا کریں. فرمایا 3 چیزیں ہیں دعا کے اندر، یا تو فوری قبول ہو جاتا ہے، یا دوسری چیز فرمایا کہ وہ دعا اللہ رب العزت کے پاس ذخیرہ ہو جائے گی. قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو نیکیوں کی صورت میں اس کو پیش کرے. ابھی پاس بیٹھو تو فرمانے لگے اللہ کرم پھر تو کثرت کے ساتھ دعا کریں. نہیں قبول ہوگی، چلو ذخیرہ تو ہوگی. تیسری چیز فرمایا کہ اللہ رب العزت اس دعا کی وجہ سے، دعا اگر نہیں اس کی قبول ہوئی، ہو سکتا ہے کوئی بڑی آفت و مصیبت آنے والی، اللہ رب العزت اس کو ٹال. یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھ کے اللہ رب العزت سے مکمل یقین کے ساتھ دعا مانگا کریں، پھر اللہ رب العزت پہ چھوڑ. تیسری چیز دعا قبول نہ ہونے کی عدم اخلاص. ہماری دعاؤں کے اندر اخلاص نہیں ہے. ہم ڈرامے دیکھ کے تو رونا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کیا سین بنایا انہوں نے. حقیقت میں ہم اللہ رب العزت کے سامنے رونے کے لیے تیار ہیں. ہم کسی کی طرف دیکھ کے تو رونا شروع کر دیتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا ہے. خود اپنی بہن کا کھا رہے ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. یہ عدم اخلاص ہے. اخلاص پیدا ہوگا پھر دعائیں قبول ہوں گی. چھپ کر مانگی ہوئی دعا کا اثر کیا ہوتا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام 100 سال عمر ہو گئی. اللہ تعالیٰ سورہ مریم کا آغاز ہو رہا ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم کافھا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. فرمایا میرے بندے زکریا کا ذکر کرو. اذ نادى ربہ نداء خفیا. 100 سال عمر ہو گئی ہے بیٹا مانگتے ہوئے. فرمایا اذ نادى ربہ نداء خفیا. اس نے اپنے رب کو پھر بھی چھپ کے پکارنا نہیں چھوڑا تھا، چھپ کے اپنے رب سے دعا کی تھی. پھر کیا اللہ رب العزت نے بیٹا بھی دیا اور ساتھ نام بھی رکھ دیا کہ اس کا نام یا ہوگا. صرف نام رکھا نہیں، فرمایا بیٹا آپ کا ہوگا، یہ ساتھ نبی بھی ہوگا. یہ اجر ملتا ہے چھپ کے دعا کرنے کا، بدلہ یہ ملتا ہے. ہمارے یہاں تو ابھی کل پرسوں میں ایک پروگرام پہ تھا تو قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کا درس تھا. کہا میں آئے کہ تجلی سے دعا کریں. 3 سال ہو گئے اولاد میں. 3 سال اللہ تعالیٰ کرے 100 سال زکریا کی عمر ہو گئی. یہ نہیں میں کہتا کہ انہوں نے دعا کے لیے غلط کہا، اچھی بات ہے، دعا کروانی چاہیے، لیکن اتنی مایوسی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے دربار میں اللہ کے اوپر پورا یقین ہونا چاہیے. رات کو اٹھ کے تہجد کے وقت اپنے رب سے دعائیں کیا کریں، چھپ کے خاموشی کے ساتھ، جب کوئی بھی نہ جاگ رہا ہو اس وقت اٹھ کے دعائیں کیا کریں. اللہ رب العزت قبول کرے. اللہ کے نبی نے بدر کے موقع کے اوپر بھی دعا کی تھی. خیمے میں جا کے اللہ کے نبی نے چھپ کے اپنے اللہ سے دعا کرنی شروع کر. پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے فرشتوں کو بھیجا، کیسے فرشتوں کو بھیجا اللہ رب العزت نے اپنے 313 کی مدد کے لیے. صدقے کا حسن کیا ہے.
فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لكم، اگر تو تم صدقہ کرو ظاہری طور پر وہ بھی اچھا ہے، اگر چھپ کے کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ دو تین روایات آتی ہیں، خلاصہ یہ بیان کر دیتا ہوں۔ جو بندہ چھپ کے صدقہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دائیں ہاتھ سے اس نے صدقہ کیا، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلا صدقہ کرنے کا کہ میرے دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا۔ فرمایا ایک تو وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن اس کو بھی اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ملے گا، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں۔ یہ چھپ کے صدقہ کرنے کا ہے۔ تلاوت قرآن کرتے ہیں، سب کو کرنی چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ تلاوت قرآن بہت کم ہو گئی ہے ہمارے گھروں میں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جنوں کا بسیرا ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ہوائی چیزوں کا بسیرا ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، پھر کبھی کسی سے تعویذ گنڈا کوئی دھاگا، آج کل 7 رنگ کے دھاگے چلے ہوئے ہیں، پہلے 1 رنگ کا دھاگا ہوتا تھا کالے رنگ کا جو باندھتے تھے، آج کل 7 رنگ کے دھاگے چلے ہوئے ہیں۔ کس لیے؟ کبھی اس کو سایہ ہو جاتا ہے، کبھی اس کو دورہ پڑ جاتا ہے، اس کے سر میں درد نہیں ہٹتی۔ کیوں نہیں ہٹتی؟ قرآن مجید کی تلاوت ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ کیوں؟ قبرستان کے اندر جن چیزوں کا بسیرا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کیا کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ سورہ بقرہ کی تلاوت ہمارے گھروں میں ہو، پھر یہ چیزوں کا بسیرا نہیں رہتا اپنے گھروں میں، جنوں کا ہوائی چیزوں کا بسیرا نہیں ہوتا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، رات کو اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، جب سارے سوئے ہوتے تھے تنہائی میں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے یقرأ القرآن کثیرا ولا یداری متی یختم۔ معاذ بن جبل اتنی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ قرآن مجید کب ختم ہو گیا ہے۔ آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہی پیاری حدیث اور سب کی توجہ اس طرح۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یار میں تیرے منہ واسطے کم کیتا ہے، تیری وجہ تو کم کیتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو اخلصوا الاعمال للہ، اپنے عملوں کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کرو۔ فرمایا فإن اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما خلص له، اللہ رب العزت اس عمل کو قبول نہیں کرتے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے خالص اللہ رب العزت کے لیے عمل ہوگا تو اللہ رب العزت قبول کرے گا۔ اور فرمایا ولا تقولوا هذا للہ وللرحم، ایسے نہ کہا کرو یہ میں نے اللہ کے لیے بھی کیا اور رشتہ داری کے لیے بھی کیا۔ ہم کہتے ہیں نا میں تو صرف رشتہ داری کا لحاظ کرتا ہوں، کیتا نہیں تو میں کوئی نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی کی حدیث سے فرمایا ایسے نہ کہو کہ یہ میں نے اللہ کے لیے بھی کیا اور رشتہ داری کے لیے بھی کیا۔ فرمایا وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْهُ شَيْءٌ، اس کے لیے اس میں سے کوئی بھی عمل نہیں۔ دوسری بات فرمائی وَلَا تَقُولُوا هَذَا لِلَّهِ وَلِوُجُوهِكُمْ، اور ایسے بھی نہ کہا کرو کہ یہ میں نے اللہ کے لیے کیا اور تیرے منہ کے لیے کیا ہے، تیرا منہ ملازہ رکھنے کے لیے کیا، ایسے بھی نہ کہا کرو۔ فرمایا فَإِنَّهُ لِوُجُوهِكُمْ، پھر وہ تیرے منہ کے لیے لایا جائے گا، وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْهُ شَيْءٌ، اور اللہ رب العزت کے لیے وہ عمل نہیں رہے گا۔ ہمارا یہ جملہ کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے ہمارے یہاں پر۔ اس وجہ سے اگر اپنی نیکی کو بچانا ہے، نیکی کے حسن کو قائم رکھنا ہے، تو پھر ایک ہی حل ہے کہ کوئی بھی عمل کرو اس کو چھپا کے رکھو، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ لوگ تماشا بناتے ہیں، لوگوں نے قبول کرنا وہ عمل، ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ لوگ تماشا بناتے ہیں، عمل قبول نہیں کریں گے، قبولیت صرف اللہ رب العزت کے پاس۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے میں عمل کی توفیق